السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم اور آپ میں ہر شخص کو بیماری لگتی ہے۔ بیماری کے وقت میں انسان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، اسے تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی فطرت کے تقاضے کے مطابق اسلام نے ایک مسلمان کا حق رکھا ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی بیماری کے وقت میں اس کی عیادت کے لیے آئے، اور اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک مسلمان بلکہ مسلمانوں کی سوسائٹی ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر کسی ایک کو درد محسوس ہو تو باقی سب کو بھی محسوس ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیمار آدمی کی مزاج پرسی کے لیے جانے کا ثواب بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں، من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنہ۔ جس شخص نے کسی بیمار آدمی کا وزٹ کیا اس کی مزاج پرسی کے لیے، تو وہ مسلسل جنت میں پھلوں کو توڑ رہا ہوتا ہے، اور جنت کے اندر جنت کے باغات میں اسے تازے ترین پھل توڑنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو ایک دعا جو بہت چھوٹی ہے، کامن ہے، اس کو اکثر پڑھا کرتے تھے۔ کہتے تھے لا بأس طہور انشاء اللہ۔ ایک بار ایک دیہاتی شخص بیمار تھا، اس کے عیادت کے لیے اللہ کے نبی گئے اور اپنی عادت کے مطابق آپ نے یہ دعا پڑھی اور کہا لا بأس طہور انشاء اللہ۔ اس کا مطلب وہ ہوا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیماری تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگی، صفائی کا ذریعہ بن جائے گی۔ وہ دیہاتی عربی سمجھتا تھا، اس نے کہا کیا کہا آپ نے؟ لا بأس طہور انشاء اللہ، طہور کہا؟ تو اس کو سخت بخار تھا اور وہ بخار سے چڑچڑایا ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں، یہ ایسا بخار ہے کہ اس بوڑھے شخص کو قبر تک پہنچا دے گا۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے ایک نصیحت ملی کہ مریض کی عیادت کرتے وقت لا بأس طہور انشاءاللہ یہ کہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو بیماری ہے اس سے گناہ آپ کے جھڑیں گے، اس لیے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ لیکن بیمار آدمی کو کچھ الٹی سیدھی باتیں نہیں کہنی چاہیے، نا امیدی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ بیمار کی عیادت کے لیے کچھ مناسب آداب ہیں۔ نمبر 1، جب بھی کسی آدمی کی عیادت کے لیے جائیں تو مناسب وقت میں جائیں، یا پھر جو وقت اس نے بتلایا ہو تو اس وقت میں جانا چاہیے۔ نمبر 2، کسی بیمار آدمی کی مزاج پرسی کے لیے جب جائیں تو لمبے مدت تک، بہت زیادہ وقت تک اس کے پاس نہ بیٹھیں، الا کہ وہ آدمی خود اجازت دے دے۔ نمبر 3، سنت یہ ہے کہ جو شخص بیمار ہو اس کے سر کے پاس بیٹھیں۔ نمبر 4، یہ بھی سنت ہے کہ آپ اپنے داہنے ہاتھ سے بیمار آدمی کے سر پہ، پیشانی پہ یا بدن کے کسی حصے پہ ٹچ کریں اور اس کو تسلی دیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ آدمی ہونا چاہیے، اگر عورت ہو تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک اور ادب یہ ہے کہ جو آپ کو بہترین دعا یاد ہو وہ دعا آپ پڑھیں، اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس آدمی سے بھی کہیں کہ آپ بھی اپنی بیماری سے شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ 2 دعائیں میں آپ کو بتلاتا ہوں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 1، اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف، درد تو کو ختم کر دے۔ اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، تو ہی شفا دے، تیرے شفا کے بعد کوئی شفا نہیں ہے۔ اے اللہ ایسی شفا دے جس کے بعد کوئی بیماری نہ لاحق ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک دوسری دعا بہت ہی جامع اور بہترین دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عاد مریضا لم يحضر اجلہ۔ اگر کوئی شخص کسی بیمار آدمی کے پاس جائے، کیسی بھی بیماری ہو، اگر اس بیماری میں اس کی مقدر موت نہیں ہوئی ہے، موت نہیں آنے والی ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کے پاس آپ نے یہ 7 مرتبہ دعا پڑھ دی تو ہر حال میں اس کو اس بیماری سے شفا مل جائے گی۔ کیا دعا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اللہ رب العالمین جو عظیم ہے اس سے میں سوال کرتا ہوں
جو عرش عظیم کا رب ہے اس اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ رب العالمین آپ کو شفا عطا فرمائے۔ یہ 7 بار پڑھنا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 بار یہ دعا پڑھنے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس مریض کو شفا عطا فرما دیتے ہیں اگر موت مقدر نہیں ہے تو، یعنی موت سے یہ دعا نہیں بچا سکتی ورنہ باقی ہر بیماری سے اس کو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث 3106 نمبر پہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور یہ ثواب ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔